السلام علیکم نوبل نالج کے معزز سامعین، عین قرب قیامت کے موقع پر جن بڑی علامتوں کا ظہور ہوگا ان میں ایک نمایاں علامت دجال کا خروج ہے۔ فتنہ دجال سب سے بھیانک فتنہ ہوگا۔ اس کے خطرناک ہونے کا اندازہ ان روایات سے لگایا جا سکتا ہے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال سے چوکنا فرمایا ہے، اور ہر نبی نے اس کے فتنے سے اپنی اپنی امتوں کو ڈرایا ہے، مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے فتنہ کو انتہائی وضاحت سے بیان فرمانے کے ساتھ ساتھ بہت سی نشانیاں اور اس سے بچاؤ کے طریقے اپنی امت کو سمجھا دیے ہیں۔ مزید تفصیل بیان کرنے سے پہلے نوبل نالج کے تمام سامعین سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اور نئے دیکھنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر کے بیل والے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔ حضرت نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صبح دجال کا ذکر کیا تو آپ نے اس کی حقارت اور اس کے فتنے کی سنگینی بیان کرتے ہوئے دوران گفتگو آواز کو بلند اور پست کیا، حتیٰ کہ ہم نے گمان کیا کہ وہ مدینہ کی کھجوروں کے جنڈ میں ہے۔ پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے واپس آ گئے۔ جب بعد میں پھر آپ کے پاس گئے تو آپ نے ہم پر دجال کے خوف کا اثر جان لیا اور فرمایا، کیا معاملہ ہے؟ ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ نے صبح دجال کا ذکر کرتے ہوئے اس کی حقارت اور سنگینی بیان کرتے ہوئے اپنی آواز کو بلند اور پست کیا، یہاں تک کہ ہمیں گمان ہونے لگا کہ وہ کھجوروں کے درمیان ہے۔ آپ نے فرمایا، دجال کے علاوہ دوسری چیزوں سے میں تم پر زیادہ ڈرتا ہوں۔ اگر وہ نکلے اور میں تمہارے بیچ موجود ہوں تو میں تمہاری جگہ خود اس سے نمٹ لوں گا، اور اگر وہ نکلے اور میں تمہارے بیچ موجود نہ رہوں تو ہر آدمی خود اپنے نفس کا دفاع کرے گا، اور اللہ ہر مسلمان پر خلیفہ جانشین ہے۔ دجال گنگرالے بالوں والا جوان ہوگا، اس کی ایک آنکھ انگور کی طرح ابری ہوئی ہوگی، گویا کہ میں اسے عبدالعزیز بن قطن سے تشبیہ دیتا ہوں۔ یہ ایک مشرک تھا جو دور جاہلیت میں مر گیا تھا۔ پس تم میں سے جو شخص اسے پالے اسے چاہیے کہ وہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے۔ وہ شام اور عراق کے درمیان سے نکلے گا اور دائیں بائیں فساد پھیلائے گا، اللہ کے بندوں ثابت قدم رہنا۔ ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول، روئے زمین پر ٹھہرنے کی اس کی مدت کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا، 40 دن۔ ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، ایک دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، ایک دن ہفتہ کے برابر ہوگا، اور باقی دن تمہارے دنوں کی طرح ہوں گے۔ ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول بتائے، وہ ایک دن جو 1 سال کے برابر ہوگا، کیا اس میں 1 دن کی نماز کافی ہوگی؟ آپ نے فرمایا، نہیں، بلکہ اس کا اندازہ کر کے پڑھنا۔ ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول، زمین میں وہ کتنی تیزی سے اپنا کام کرے گا؟ آپ نے فرمایا، اس بارش کی طرح کہ جس کے پیچھے ہوا لگی ہوتی ہے اور بارش کو نہایت تیزی سے پورے علاقے میں پھیلا دیتی ہے۔ وہ کچھ لوگوں کے پاس آئے گا، انہیں دعوت دے گا تو وہ اس کو جھٹلائیں گے اور اس کی بات رد کر دیں گے، لہٰذا وہ ان کے پاس سے چلا جائے گا، مگر اس کے پیچھے پیچھے ان انکار کرنے والوں کے مال بھی چلے جائیں گے۔ ان کا حال یہ ہوگا کہ ان کے پاس کچھ بھی نہ رہے۔ پھر وہ کچھ دوسرے لوگوں کے پاس جائے گا، انہیں دعوت دے گا اور اس کی دعوت قبول کر لیں گے، اس کی تصدیق کریں گے۔ تب وہ آسمان کو بارش برسانے کا حکم دے گا، آسمان بارش برسائے گا۔ وہ زمین کو غلہ اگانے کا حکم دے گا، زمین غلہ اگائے گی۔ اور ان کے چرنے والے جانور شام کو جب چراگاہ سے واپس آئیں گے تو ان کے کوہان پہلے سے کہیں زیادہ لمبے ہوں گے، ان کی کھوکیں زیادہ کشادہ ہوں گی، ان کے تن کامل طور پر دودھ سے بھرے ہوں گے۔ پھر وہ کسی ویران جگہ میں آئے گا اور اس سے کہے گا، اپنا خزانہ نکال۔ پھر وہاں سے واپس ہوگا تو اس زمین کے خزانے شہد کی مکھیوں کے سرداروں کی طرح اس کے پیچھے لگ جائیں گے۔ پھر وہ ایک بھرپور مکمل جوان کو بلائے گا اور تلوار سے مار کر اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا۔ پھر اسے بلائے گا اور وہ روشن چہرے کے ساتھ ہنستا ہوا آ جائے گا۔ پس دجال اسی حالت میں ہوگا کہ اسی دوران عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دمشق کی مشرقی جانب سفید مینار پر زرد کپڑوں میں ملبوس 2 فرشتوں کے بازو پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے۔ جب وہ اپنا سر جھکائیں گے تو پانی ٹپکے گا، اور جب اٹھائیں گے تو اس سے موتی کی طرح چاندی کی بوندیں گریں گی۔ ان کی سانس کی بھاپ جس کافر کو بھی پہنچے گی وہ مر جائے گا، اور ان کی سانس کی بھاپ ان کی حد نگاہ تک محسوس کی جائے گی۔ وہ دجال کو ڈھونڈیں گے یہاں تک کہ اسے باب اللد کے پاس پالیں گے اور اسے قتل کر دیں گے۔ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ جتنا چاہے گا عیسیٰ علیہ السلام ٹھہریں گے،
پھر اللہ تعالیٰ ان کے پاس وہی بھیجے گا کہ میرے بندوں کو طور کی طرف لے جاؤ، اس لیے کہ میں نے کچھ ایسے بندے اتارے ہیں جن سے لڑنے کی کسی میں بھی تاب نہیں۔ اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو بھیجے گا اور وہ ویسے ہی ہوں گے جیسا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ سورہ الانبیاء آیت نمبر 96۔ وہ ہر بلندی سے پھیل پڑیں گے۔ ان کا پہلا گروہ شام کی بحر طبریہ نامی جھیل سے گزرے گا اور اس کا تمام پانی پی جائیں گے۔ پھر اس سے ان کا دوسرا گروہ گزرے گا تو کہے گا اس میں کبھی پانی تھا ہی نہیں۔ پھر وہ لوگ چلتے رہیں گے یہاں تک کہ جبل بیت المقدس تک پہنچیں گے تو کہیں گے ہم نے زمین والوں کو قتل کر دیا، اب آسمان والوں کو قتل کریں۔ چنانچہ وہ لوگ آسمان کی طرف اپنے تیر چلائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو خون سے سرخ کر کے ان کے پاس واپس کر دے گا۔ اس عرصے میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اور ان کے ساتھی گھیرے میں رہیں گے، یہاں تک کہ شدید قحط سالی کی وجہ سے اس وقت بیل کی ایک سری ان کے لیے تمہارے 100 دینار سے بہتر معلوم ہوگی۔ چیزیں اس قدر مہنگی ہوں گی۔ پھر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ان کے ساتھی اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ یاجوج و ماجوج کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا کرے گا جس سے وہ سب دفعتاً ایک جان کی طرح مر جائیں گے۔ عیسیٰ اور ان کے ساتھی پہاڑی سے اتریں گے تو ایک بالش بھی ایسی جگہ نہ ہوگی جو ان کی لاشوں کی گندگی سے سخت بدبودار اور خون سے بھری ہوئی نہ ہو۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ایسے بڑے پرندوں کو بھیجے گا جن کی گردنیں بختی اونٹوں کی گردنوں کی طرح ہوں گے۔ وہ لاشوں کو اٹھا کر گڈھوں میں پھینک دیں گے۔ مسلمان ان کے کمان، تیر اور ترکش سے 7 سال تک ایندھن جلائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان پر ایسی بارش برسائے گا جیسے کوئی کچا اور پکا گھر نہیں روک پائے گا۔ یہ بارش زمین کو دھو دے گی اور اسے آئینے کی طرح صاف شفاف کر دے گی۔ پھر زمین سے کہا جائے گا اپنے پھل نکال اور اپنی برکت واپس لا۔ چنانچہ اس وقت ایک انار ایک جماعت کے لیے کافی ہوگا۔ اس کے چھلکے سے یہ جماعت سایہ حاصل کرے گی اور دودھ میں ایسی برکت ہوگی کہ لوگوں کی ایک بڑی جماعت کے لیے ایک دودھ دینے والی اونٹنی کافی ہوگی، اور دودھ دینے والی گائے لوگوں کے ایک قبیلے کو کافی ہوگی، اور دودھ دینے والی ایک بکری لوگوں میں سے ایک گھرانے کو کافی ہوگی۔ لوگ اسی حال میں کئی سالوں تک رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہوا بھیجے گا جو سارے مومنوں کی روح قبض کر لے گی اور باقی لوگ گدوں کی طرح کھلے عام زنا کریں گے۔ پھر انہی لوگوں پر قیامت ہوگی۔ اس فتنے کی ہولناکی کے لیے یہی ایک بات کافی ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس فتنے سے پناہ مانگتے تھے۔ چنانچہ 1 سے زائد مقامات پر آپ کی دعاؤں میں فتنہ دجال سے پناہ طلب کرنے کا ذکر ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات صحابہ کے سامنے اس فتنہ کا تذکرہ فرماتے تو صحابہ کے چہروں پر خوف کے اثرات نمودار ہو جایا کرتے تھے۔ مگر آج ہمارا حال یہ ہے کہ دجال اور دجال سے پہلے نمودار ہونے والے فتنوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ اور سن کر بھی ہمارے دلوں میں کسی قسم کا خوف نہیں اور نہ ہی روز قیامت کا ڈر۔ لہٰذا آپ سب سامعین سے گزارش ہے کہ اپنے گناہوں پر توبہ کر کے اللہ تعالیٰ سے دجال کے فتنے سے پناہ طلب کرے۔ اللہ پاک ہمیں ان فتنوں سے اپنے حفظ و امان میں رکھے جس سے ہمارے ایمان کو خطرہ ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ان نیک بندوں میں شمار کرے جن سے وہ راضی ہو چکا ہو۔ آمین۔